سال 2025 پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک اہم سال ثابت ہوا۔ یہ تمام اعداد و شمار جنوری 2025 سے دسمبر 2025 کے مکمل کیلنڈر سال کے دوران مسافروں کی آمد و رفت پر مبنی ہے۔ اس ایک سال میں ملک کے بڑے ہوائی اڈوں پر مجموعی طور پر تقریباً 26.8 ملین مسافروں نے سفر کیا، جو فضائی سفر میں مسلسل اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، جو سال 2025 میں پاکستان کا مصروف ترین ہوائی اڈا رہا۔ یہاں تقریباً 8.5 ملین مسافروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ بین الاقوامی اور اندرونی پروازوں کا تناسب تقریباً متوازن رہا، جو اس بات کی علامت ہے کہ کراچی نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک اہم گیٹ وے ہے۔ اسی ہوائی اڈے کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت یہ ہے کہ یہاں نیا رن وے مکمل ہو چکا ہے۔ اس جدید رن وے کی خاص بات یہ ہے کہ اب دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار طیارہ ایئر بس A380 بھی یہاں لینڈ کر سکتا ہے۔ ایئر بس A380 ایک ڈبل ڈیکر وائڈ باڈی طیارہ ہے جس میں عام ترتیب کے مطابق 500 سے زائد مسافروں کی گنجائش ہوتی ہے، جبکہ ہائی ڈینسٹی کنفیگریشن میں یہ تعداد 800 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس طیارے کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر، طویل رن وے اور خصوصی گراؤنڈ سپورٹ درکار ہوتی ہے، جو اب کراچی میں دستیاب ہے۔ یہ پیش رفت مستقبل میں بڑی بین الاقوامی ایئر لائنز کو متوجہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر رہا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جہاں سال 2025 کے دوران تقریباً 7.87 ملین مسافروں نے سفر کیا۔ یہاں بین الاقوامی پروازوں کی تعداد اندرونی پروازوں سے نمایاں طور پر زیادہ رہی، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام آباد سفارتی، سرکاری اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ایک اہم مرکز ہے۔ تیسرے نمبر پر آیا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جہاں تقریباً 6.86 ملین مسافروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ لاہور سے بیرون ملک خصوصاً مشرق وسطیٰ اور یورپ کے لیے پروازوں کی خاصی طلب دیکھی گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں سے بھی مسافر بین الاقوامی سفر کے لیے لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ دیگر اہم ہوائی اڈوں کی بات کی جائے تو ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تقریباً 1.45 ملین مسافروں نے سفر کیا۔ یہاں سے زیادہ تر پروازیں خلیجی ممالک کے لیے روانہ ہوتی ہیں، کیونکہ جنوبی پنجاب سے بڑی تعداد میں افراد بیرون ملک ملازمت کرتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تقریباً 1.29 ملین مسافروں کی آمد و رفت ہوئی، جو خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے لیے ایک اہم فضائی مرکز ہے۔ جہاں 1 ملین سے کم مسافروں کی تعداد رہی، وہاں اعداد و شمار لاکھ میں کچھ یوں ہے۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تقریباً 4,70,000 مسافروں نے سفر کیا۔ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تقریباً 3,70,000 مسافروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ یہ دونوں ہوائی اڈے علاقائی سطح پر اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اندرونی سفر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اگر مجموعی تصویر دیکھی جائے تو جنوری سے دسمبر 2025 کے دوران پاکستان میں فضائی سفر میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا، تاہم اس بڑھتی ہوئی ٹریفک کے ساتھ مسائل بھی سامنے آئے، جن میں پروازوں کی تاخیر، آخری وقت پر منسوخی، سامان کی ترسیل میں تاخیر اور بعض ہوائی اڈوں پر سہولیات کی کمی شامل ہے۔ یہاں 2 اہم سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے ہوائی اڈوں کا انفراسٹرکچر مسافروں کی اس تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کو مؤثر انداز میں سنبھالنے کے لیے کافی ہے؟ اور کیا ایویشن حکام اس اضافی گنجائش، خصوصاً کراچی میں A380 کی لینڈنگ جیسی سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ایک ریجنل ایویشن ہب میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ پاکستان میں فضائی سفر کی طلب بڑھ رہی ہے۔ اگر انفراسٹرکچر، سروس کوالٹی اور آپریشنل کارکردگی میں مزید بہتری لائی جائے تو آنے والے برسوں میں یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ ہوائی اڈے صرف آمد و رفت کے مراکز نہیں، بلکہ معیشت، سیاحت اور بین الاقوامی روابط کے دروازے بھی ہوتے ہیں، اور 2025 کے یہ اعداد و شمار اسی سمت میں ایک اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتے ہیں۔